بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اطہر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں اطہر وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سفید کبوتر کا ایک رلا دینے والا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے۔ کبوتر کو لوگ بہت شوق سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ تو جو دوست ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام اور ایک کبوتر کا ہے۔ 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا۔ امام حسین کے غم میں آسمان بھی برس برس کے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں کو بلایا اور بولا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں بہت کبوتر کربلا کے میدان میں پھرنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے۔ اس کبوتر نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا خون اپنے پروں پر لگا لیا اور پھر وہ کبوتر واپس اڑ گیا اور مدینہ منورہ جا پہنچا۔ مدینے پہنچ کر پیارے آقا علیہ السلام کے روضے مبارک کے گرد طواف کرنے لگا۔ اس کبوتر کو پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینے کے لوگوں نے جب کبوتر کا حال دیکھا تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ بعد میں جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ یہ سفید کبوتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفید کبوتر اس کبوتر کی نسل میں سے ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اسی لیے سفید کبوتر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ایک واقعہ ہے، مدینہ منورہ کے ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو ایک کوڑ کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا پورا جسم، ہاتھ پاؤں اور آنکھیں کام کرنا بند ہو گئی تھیں۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ اس سے اس لیے دور ہو گئے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اس کو لے کر اس گاؤں سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اپنا بسیرا کر لیا۔ وہ یہودی سارا دن کام کرتا اور شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ یہودی کام میں بہت مصروف ہو گیا اور شام کو واپس نہ لوٹ سکا۔ اس کی بیٹی بہت پریشان ہو گئی کہ اب تک میرا باپ واپس کیوں نہیں آیا۔ وہ لڑکی پریشان حالت میں باہر نکلی اور اپنے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچی۔ اس کو ایک کبوتر کی بہت دردناک آواز سنائی دی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ وہ اس کو سنتے ہوئے اس کے پاس جانے پر مجبور ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچی، حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اوپر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا۔
کبوتر سے ایک خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی ایک آنکھ پر اس کی آنکھ اس قطرے گرنے سے ٹھیک ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں گرا، اس خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ کی روشنی بھی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہو گئی اور ساتھ میں اس کبوتر کو خون آلود دیکھ کر بہت پریشان بھی ہوئی۔ لڑکی کے جسم پر بھی خون کے قطرے گرے، جس کی بدولت لڑکی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ وہ پہلے سے بہت زیادہ حسین و جمیل ہو گئی۔ وہ خوشی کے مارے بھاگنے لگی اور اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی۔ وہ جنگل سے باہر نکلی تو اس کے والد اس کو مل گیا۔ اس کے والد نے کہا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ میری بیٹی یہاں رہتی تھی، میں اس کو چھوڑ کر کام پر گیا تھا، اب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا ہوں تو وہ یہاں نہیں ہے، تم کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے؟ لڑکی بولی، اے بابا، میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، اب میں مکمل صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر بہت خوش ہوا، خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہودی نے کہا کہ اے بیٹی، تم کو آنکھوں سے کیسے دکھنے لگا؟ وہ لڑکی اس کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے اس کبوتر کو دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اس کبوتر سے بولا، اے خوبصورت پرندے، تمہاری اس دردناک آواز کی کیا وجہ ہے اور تمہارے جسم پر یہ خون کس کا ہے کہ اس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا ہے۔ یہودی یہ سب سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ جب یہودی سے کوئی اس کے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی سارا واقعہ تفصیل سے بیان کرتا۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور اس خون پر جو کربلا میں تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دے دیں۔ ہمیں کوئی بھی قربانی نہیں دینی پڑی اور ہمیں بہت ہی آسانی سے اسلام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔